ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ یہ صفحہ نمبر 103 پہ چھٹے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ صفحہ نمبر 103 پہ چھٹے پارے کا 10واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے پہلے اہل ایمان کو اپنی ذات کے ساتھ وابستگی کا حکم دیا اور اس کے ذرائع کو بیان کیا، اور پھر یہ واضح فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے ان کے تمام اسباب اور ان کے تمام جن پر انہیں بھروسہ ہے وہ تمام چیزیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اہل ایمان کو یہ تلقین کرنے کے بعد پھر جو فساد فی الارض کے ضمن میں ڈاکے کا حکم آیا تھا اسی تناظر میں پھر چوری کے حکم کو بیان فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے تھے اور کس کس طرح وہ اپنے مفاد کے آگے جھکنے والے تھے اور حق کی بات کو پس پشت ڈالنے والے تھے یہود کے تناظر میں، تاکہ اہل ایمان پر یہ واضح ہو جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، ہیلے بہانے کر کے حکم الہی سے انحراف نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، یہ جو اتقوا ہے یہ تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی کا جو مادہ ہے وہ وقاء ہے، جس کا وقایتن ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز سے اوائڈ کرنا یا کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ تو تقوی کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر ایسے کام سے احتراز کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو۔ اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی محرک ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ بھی تقوی ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ میرے رزق کی برکتیں اٹھا لے گا،
وہ گناہ نہیں کرتا، تقوی اختیار کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں گا تو میرے رزق میں برکت آئے گی، میری زندگی میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی گہری محبت کا رشتہ قائم ہو کہ بندہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو ڈر جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا کریم رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ کمال کا تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچنا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو پہلے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کیا کرو، یعنی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کرو۔ پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغاء کا معنی ہے چاہنا، ابتغاء یبتغی ابتغاء چاہنا، وابتغوا امر کا صیغہ ہے، اور تم تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ تھا وسیلہ۔ اچھا وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ما یتوسل بہ الی الشیء، ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف پہنچا جائے وہ اس کا وسیلہ ہے۔ یعنی ایک بندے نے چھت پہ پہنچنا ہے تو وہ سیڑھی لگاتا ہے تاکہ چھت تک پہنچے، تو سیڑھی وسیلہ ہے۔ ایک بندے نے کسی جگہ پہنچنا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کو پہنچاتے ہیں تو گاڑی اس کا وسیلہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی ما یتقرب بہ، یعنی تم تقوی اختیار کرو اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے وہ جو 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا، وسیلہ دیا تھا کہ پروردگار عالم میں نے جو اپنی والدہ کی خدمت کی اس کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے ہٹا دیں۔ کسی نے مزدور کی مزدوری دی تھی بڑے اچھے طریقے سے، تو نیک اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نیکی کا کام وسیلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس میں مرشد بھی شامل ہے۔ بندے کا شیخ جو ہوتا ہے نا، شیخ، یہ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ فارمیلٹی بن گیا نا معاملہ۔ اصل میں کسی بندے کا شیخ اس کا روحانی استاد ہوتا ہے۔ جب بھی بندہ جو ہے وہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتا ہے تو شیطان بڑے طریقوں سے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر شیخ ہے جو بندے کو سہارا دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، وہ امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھر دے۔ اللہ نے ان پر جس طرح قرآن کے راز کھولے ہیں، بندہ آج تک تو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ راضی کہاں پہنچا تھا۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ بھئی اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل دو۔ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، پھر دلیل دی، پھر توڑ دی۔ راضی تھا، 100 دلیلیں دی، 100 دلیلیں توڑ دی۔ ان کے شیخ تھے حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نور ولایت سے دیکھا کہ میرا مرید اس حالت میں ہے۔ انہوں نے وہیں سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا تو کہہ کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں، اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ بڑے بڑے وہ رکاوٹیں آتی ہیں تو شیخ جو ہے وہ روحانی استاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام آپ کو بغیر استاد کے نہیں آتا تو آپ کوئی لفظ بول لیں۔ اگر آپ کو کسی کو پیر کا لفظ اچھا نہیں لگتا، وہ کچھ اور بول لیں۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ اگر کوئی اسے شیخ نہیں کہنا چاہتا، کچھ اور کہہ لے،
لیکن بہرحال اگر کوئی بھی علم بغیر استاد کے نہیں آتا تو روحانی منزلیں بھی بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صوفی کسی نہ کسی کا مرید ہے، وہ کسی نہ کسی کو اپنا شیخ مانتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں اس میں شیخ بھی شامل ہے اور مقربین الہی بھی شامل ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مقربین الہی کے وسیلے سے بھی اللہ کا قرب چاہا جاتا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک بندے کو اپنا فرض کریں بیٹا بڑا محبوب ہے، بیٹے محبوب ہی ہوتے ہیں، اس میں فرض کرنے کی کون سی بات ہے۔ اب کوئی بندہ اسے کہتا ہے یار تیرے بیٹے کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، تو بندے کی محبت جوش مارتی ہے نا۔ تو جب اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے۔ تو شیخ بھی اس میں شامل ہے، اعمال صالحہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس میں اعمال صالحہ شامل ہیں، اس میں مقربین الہی یا شیخ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، بھائی اعمال صالحہ میں لذت شیخ کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ اعمال صالحہ میں جو اس کی حقیقت ہے وہ کسی کی نظر کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فیض ہے وہ قال کے علاوہ ایک حال کا بھی فیض ہے۔ قال کے وارث علماء محدثین ہیں اور حال کے وارث اہل تصوف ہیں۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اپنے نیک کام، عبادات، مقربین الہی، ایک روحانی استاد جو تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے، جی تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ۔ میرا ایک دوست ہے وہ پیر بھی ہے، میں نے پوچھا سنا کیا پوزیشن ہے آج کل، ظاہر ہے بے تکلف ہے، دوست ہے، کلاس فیلو ہے، تو پھر بات اسی انداز میں ہوتی ہے۔ مجھے کہنے لگا یار لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہم نے بیعت کر لی ہے نا بس پھر پیر جانے اور خدا جانے، ہمیں پھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھر نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کے بعد یہ کہا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ۔ جاہدو کیا ہے؟ افراغ الدلف۔ جہاد کی اصل کیا ہے؟ افراغ الدلف۔ کنویں سے پانی کا ڈول نکالا اور اسے اوندا کر دیا، اس کو کہتے ہیں لغت میں جہاد، یعنی استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش لگا دینا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ اپنے کرم سے پوری کرے گا، وہ اللہ کسی اپنے مقرب کے صدقے میں پوری کر دے گا، وہ اللہ تمہارے وسیلے کے صدقے میں پوری کر دے گا۔ تم تو وہ بات کرو جو تم کر سکتے ہو، یعنی بندے کی جو کوشش ہے اس کو خارج نہیں کیا گیا۔ کیونکہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بندے کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے اور بندہ کہا یا اللہ میری پیاس بجھ جائے، یا اللہ میری دعا مانگ رہا ہے یا اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ جب اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ تو پانی کا گلاس اٹھا کے پی، لیکن تیری پیاس پانی نہیں بجھائے گا، تیری پیاس میں ہی بجھاؤں گا، اللہ ہی بجھائے گا پیاس کے، لیکن تو پی، تجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو پی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، لیکن بندے کی کوشش کچھ نہیں کرتی جب تک رب کا کرم شامل حال نہ ہو۔ بندے کی جو کوشش ہے یہ صرف اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار ہے کہ مالک میں کمزور ہوں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ تیری عطا سے کر رہا ہوں۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح، ہر کامیابی کو قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے استاد گرامی ہیں،
اللہ پاک ان کے قبر کو بقائے نور بنائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، فلاح کے لیے اور بھی بڑے لفظ ہیں، اور ادھوری کامیابی ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ایک چور اگر چوری کرتا ہے نا، اس کو بھی کچھ ملتا ہے تو کرتا ہے۔ ایک جھوٹا اگر جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ ہے تو بولتا ہے۔ ادھوری کامیابی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جب بندے کو مل جائے تو دل کے سارے ارمان پورے ہو جائیں، بندے کو دارین کی عزتیں مل جائیں، دونوں جہانوں کی برکتیں مل جائیں، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو اور پوری جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی دے دے، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، لو حرف شرط ہے، اگر ہو، انا بے شک لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مثل اور بھی، معہ اس کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن نجات مادی اسباب پہ نہیں، ایمان کے صدقے میں ہوگی۔ فرمایا جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر ان کے پاس پوری روئے زمین کی دولت ہو، روئے زمین کی دولت، یہ کافی نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کی مثل اور بھی ان کے پاس ہو، کس لیے؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِيَفْتَدُوا لام تعلیلیہ ہے، تاکہ وہ فدیہ دے دیں، فدیہ کہتے ہیں بدلہ دینا، تاکہ وہ فدیہ دے دیں، من بہی اس کے ساتھ، تاکہ وہ ساری دولت دے کر نا فدیہ دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے۔ دنیا کی دولت ہو اتنی اور بھی ہو اور ساری کی ساری دے دیں، اس لیے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ صدقہ کرنے کا مقام دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ یہاں اگر بندہ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر بندہ ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ یکون مثل جبل احد، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنی کھجوریں بن جائیں گی قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یہ جگہ ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں بندہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی صدقہ نہ بھی کر سکے، کرنا چاہے، اللہ اسے اجر دے دے گا، کیونکہ میرا رب اخلاص کو دیکھتا ہے، للہیت کو دیکھتا ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا پھر وہ سارا کچھ بھی کر دیں، ما تقبل منہم، ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم بڑا دردناک، علم سے نکلا ہے، علم، الف کے ساتھ علم، عین کے ساتھ نہیں، الف کے ساتھ علم، دکھ، اور ان کے لیے بڑا درد بھرا عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں، من النار آگ سے، وما اور نہیں، ہم وہ، بے خارجین، خارج نکلنے والا، خارجین جمع ہے، نکلنے والے، منہا اس سے، یعنی وہ چاہیں گے کہ ہم اتنا کچھ دے کے دوزخ سے نکل جائیں، لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے،
لیکن جو بندہ ایمان لے کے دنیا سے جائے گا، ایک بندہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، بالفرض اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اچھا نہیں کیا، اس کو نیکیاں کرنی چاہیے، ایمان کے صدقے میں وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی مومن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، اگر دوزخ میں چلا بھی گیا وہ کبھی نہ کبھی ایمان اسے جنت میں لے آئے گا۔ لیکن ان الذین کفروا، جو کافر ہوں گے ان کی سزا کیا بیان فرمائی، وما هم بخارجین منها، اور وہ کبھی اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، مقیم کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانے والا، اور ان کے لیے ٹھہر جانے والا عذاب ہے، نہیں وہ عذاب کہیں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ان کو ہوتا رہے گا۔ تو کافر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ اس پر دلیل ہے۔ اہل ایمان کو رجوع اللہ کا درس دینے کے بعد اور اللہ سے کٹ کر جو لوگ بے بس ہو جائیں گے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب پھر فساد فی الارض کے ضمن میں چوری کا ذکر فرمایا۔ وہ جو آیا تھا نا کہ اس نے زمین میں فساد پیدا کیا ہو، پھر آگے ڈاکے کا ذکر تھا، اب چوری کا ذکر ہے۔ فالسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، والسارقہ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پس اقطعوا، تم کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، مرد کا ہاتھ بھی، یعنی عورت اور مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، بدلہ اس کا، بما کسبا، جو ان دونوں نے کیا، نقالا، عبرت، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا اور بے پناہ حکمت والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ زبان میں سرقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے چرا لینا بغیر کسی اشتباہ کے۔ مراد کیا ہے؟ پھکا نے اس کی جو شرطیں لگائی ہیں نا کہ بھئی اتنے مال کی چیز چرائے گا تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ورنہ تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی، اور وہ مال محفوظ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے کی گائے جو ہے وہ جنگل میں اس نے چھوڑ دی ہے، کسی نے پکڑ لیا، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس کا مال محفوظ نہیں تھا۔ اگر کسی بندے نے کفن چوری کر لیا ہے کسی قبر کو کھیڑ کر، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تعزیراً اس کو جتنی بھی سزا دیں، کیونکہ وہ مال محفوظ نہیں تھا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ متنازع نہ ہو، دو بندوں کا جھگڑا ہے ایک چیز کے بارے میں، وہ کہتا ہے جی گھوڑا میرا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں میرا ہے، وہ رات کو چوری کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ وہ متنازع چیز ہے۔ یعنی کسی کے محفوظ مال کو اور محدود مخصوص مال جو محفوظ ہو اسے خفیہ طریقے سے چرا لینا، اس کو سرقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں کاٹو ان کے ہاتھ؟ اس کے دو سبب بیان فرمائے۔ پہلی ہے جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، ایکچولی وہ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک بندہ اپنی زندگی کا سرمایہ لے کے اپنے گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے، ایک چور رات کو آتا ہے، وہ چوری کر کے لے جاتا ہے، تو آپ کی ہمدردی کا مستحق وہ چور ہوگا جو ہٹا کٹا آیا سارا کچھ لے کے چلا گیا، یا ہمدردی کا مستحق وہ غریب آدمی ہوگا جس کی زندگی کی وہ کمائی لے گیا؟ بڑے سمپل سی بات ہے نا۔ ظالم کے بارے میں نرم رویہ رکھنا مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، دیکھیں وہ میں نے قصاص کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ایک بندہ قتل ہو گیا نا تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو مر گیا ہے، دوسرے کو کیوں مارتے ہو؟ ایک کے تو بچے یتیم ہو گئے، دوسرے کی کیوں کرتے ہو؟ اگر قصاص میں قتل کر دو گے تو تیسرا بندہ قتل نہیں ہوگا، بعد میں سزا کو نافذ کیا جائے تو جرم رک جاتا ہے۔ جب مجرم کو پتہ ہو میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے سزا نہیں ملے گی، کوئی دنیا کی طاقت جرم کو روک نہیں سکتی، جرم کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سزا اس لیے رکھی ہے جزاء بما کسبا، یہ ان کے جرم کا بدلہ ہے۔ اور پھر کیا؟ نقالا من اللہ، نقال کہتے ہیں عبرت، یہ دوسری علت ہے لیکن درمیان میں واو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَنِقَالًا مِّنَ اللہ، نہیں، نقالا من اللہ، عبرت اللہ کی طرف سے۔ مطلب کیا ہے کہ مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے، دوسرے دیکھیں اس کو انجام کو اور وہ کام نہ کریں۔ یہی وجہ ہے اسلام نے کہا جب بدکار کو سزا دو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت وہاں مومنوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ اسلام میں سزا کا فلسفہ عبرت بھی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کو سزا ملنے کا وقت آیا نا، اس بندے نے کہا، وہ جو منادی کر رہا تھا، اس نے کہا امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بارے میں بڑی باتیں ہوں گی، آپ نے سزا دینی ہے دیں، ابو شام ان کا نام تھا، سزا دینی ہے دیں لیکن بند کمرے میں دے دیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، جب میرا رب یہ کہتا ہے کہ مومنوں کے گروہ میں سزا دو، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ میں چھپ کے اس کو سزا دے دوں؟ یہ ہے عبرت، اس لیے دین قائم ہوا تھا۔ فرمایا نقالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان بن جائے یہ سزا۔ اور حقیقت سچ بات یہ ہے، دیکھیں سعودیہ میں چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اب بھی کاٹتے ہیں۔ آپ لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے ہیں اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو؟ وہ بھائی جرم ہوتا ہی نہیں ہے جب مجرم کو سزا ملتی ہے، جرم پھیلتا ہی تب ہے جب مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حد کو جاری کر دینا 40 دن کی فائدہ مند بارش سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو نظام ہے نا، دیکھیں اگر صرف محبت کی زبان سے ساری باتیں ہو جاتی نا تو میرا رب کبھی مجرموں کو سزائیں نہ دیتا۔ یہ جو کہتے تھے ان کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہیے، تم نے مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدل لیا تھا جن کو تم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا؟ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، اور یہ پھر طاقتور قومیں جو چاہتی ہیں فلسفہ دے دیتی ہیں، اور غریب قومیں اس کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس لیے سزا میں نے رکھی ہے۔ پھر فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے والا ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے، لوگوں یہ کسی درویش اور کسی گداگر کی صدا نہیں ہے کہ تم اس پہ کان دھرو یا نہ دھرو۔ احکامات الہی اس رب کے حکم ہیں جو بڑے غلبے والا ہے، اگر تم نے اس کے احکامات سے انحراف کیا تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ اور پھر فرمایا وہ بڑی حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، وہ ویسے ہی نہیں کوئی حکم سنا دیتا، بلکہ زمانہ گزرتا جائے گا اسے احکامات الہی کی حکمتیں سمجھ آتی جائیں گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، فمن تاب، پس جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی،
یعنی اس نے توبہ جو ہے، دیکھیں توبہ جو ہوتی ہے نا، یہ صرف کوئی ایک وظیفہ نہیں ہوتا، توبہ ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے جس میں بندے کی سوچ بدلتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی پھر وہ ان کاموں سے رک گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا۔ اگر تابہ کا فاعل بندہ ہو، اس کا مطلب ہے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ اگر تابہ کا فاعل اللہ ہو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ کسی پر توجہ فرمانا، کسی پر نظر رحمت فرمانا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا اپنی رحمت کی نظر کے ساتھ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں جو ڈاکے کا حکم تھا نا، وہاں پر یہ آیا تھا کہ جنہوں نے توبہ کر لی پکڑے جانے سے پہلے، تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اور جو انہوں نے نقصان کیا وہ پورا کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، ان کو یہ سزا نہیں دی جائے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز بیان نہیں فرمائی۔ چور جو ہے وہ جب بھی توبہ کرے، امام ابو حنیفہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کا ذکر فرمایا کہ جو چور توبہ کرے گا فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، لیکن اس کی چوری کی سزا جو حد ہے یہ معاف نہیں ہوگی، اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو آخرت میں اسے اس کا، یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حد ہوتی نا، حد، یہ کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ فرض کریں ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، یا اس نے کسی پیغمبر کی توہین کی، یا اس نے رسول کریم علیہ السلام کی توہین کی، اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا دنیا کی سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر وہ توبہ کرے گا اس کی حد معاف نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، گستاخ رسول کو حداً قتل کیا جاتا ہے، تعزیراً نہیں، حداً، حد کے طور پر، حد کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کو سزا تو پھر بھی ملے گی، لیکن پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ توبہ ہی نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، اس کو سزا مل جاتی ہے، قتل کی سزا مل جاتی ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی۔ توبہ جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، حد کے معاملات میں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ایسا حکم دے دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں زمینوں و آسمانوں کا مالک ہوں؟ اور مالک بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بندے کے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ بندہ جو کہ میری انگلی ہے میں کاٹتا ہوں، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم اپنی انگلی کاٹو گے تو رب کے مجرم ہوگے، تم اپنے وجود کے مالک نہیں تھے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ بندہ کہے میرا 5000 کا نوٹ ہے، میں اسے آگ لگاتا ہوں، تو آگ نہیں لگا سکتا، تو مالک نہیں ہے، مالک میرا رب ہے، مالک ہر چیز کا میرا رب ہے۔ اور مالک وہ ہوتا ہے کہ یتصرف فی الاشیاء المملوکۃ کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اپنی مملوک چیزوں میں تصرف کرتا ہے، یہ صرف میرے رب کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے حکم میں نے دیا، اس لیے دیا کہ میں مالک ہوں، میں جو چاہوں حکم دے سکتا ہوں۔ تمہارا کام میرے حکموں میں کیڑے نکالنا نہیں ہے، تمہارا کام میرے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اسی کے لیے ہے
بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ کہا تھا نا میں چور کے ساتھ اپنی مغفرت کا معاملہ کروں گا اگر وہ توبہ کر لے، تو کوئی کہہ سکتا تھا چور کو کیوں معاف کر دیا گیا؟ وہ معتزلہ کہتے تھے نا اللہ پہ واجب ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دے، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے معاف فرما سکتا ہے۔ تو فرمایا یعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ کوئی بندہ جتنی بھی نیکیاں لے کے جائے، عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کی شان الگ ہے، جتنی بھی نیکیاں لے کے جائے، اگر میرا خدا ایک ایک چیز کا حساب کرے گا تو پھنس جائے گا۔ اور کوئی بندہ جتنے بھی گناہ لے کے جائے، اگر میرا خدا بخشنا چاہے گا تو بخش دے گا۔ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے، اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دے گا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے جو بھی پڑھا نا وہ یہ تھا یغفر لمن یشاء و یعذب، یہاں پہ ابھی یہ ترتیب چینج ہوئی ہے، یہ کوئی خاص وجہ؟ ہاں یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ چور نے جو چوری کی ہے نا، اصل تو یہ تھا کہ اس کو آخرت میں بھی سزا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم باسرار کلام ہے، یعنی اس کو اس لیے یہاں پر کیا گیا ہے مقدم، کیونکہ پیچھے ذکر جو تھا وہ اس کے جرم کا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ شے کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا، چاہت، شاء یشاء شیئا، چاہنا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ اس پر میں بارہ بات کر چکا ہوں۔ اگلی جو آیات ہیں یہ یہود کے حکام الہی سے انحراف کی مثالیں ہیں۔ جو یہود تھے انہوں نے مجرموں کی سزائیں امیر لوگوں کے لیے اور کر دی تھی، غریبوں کے لیے اور کر دی تھی۔ اگر کوئی بندہ بدکاری کرتا تو تورات میں آج بھی اس کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا بندہ چوری کر لیتا اس کا منہ کالا کر دیتے یا اس کو جوتے مار دیتے، کوئی غریب کرتا تو اس کو وہ رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے غریبوں کو احتجاج کیا ہوگا، غریبوں نے، پھر انہوں نے ان کو بھی وہ جوتے مارنے شروع کر دیے، اس کو ختم کر دیا۔ اب دو بندوں نے، یعنی یہود میں سے دو لوگوں نے بدکاری کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس میں ایک نرمی ہے نسبتاً، تو چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے جن لوگوں کو بھیجا فیصلہ کروانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ رجم کے بارے میں فیصلہ کریں نا وہ تم نے نہیں ماننا، اگر وہ کہیں ان کو رجم کر دو وہ تم نے نہیں ماننا، اور اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اتنے اتنے جوتے مار دو تو پھر تم نے مان لینا ہے۔ تو یہ جو ایسی باتیں تھیں یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک کرب کا باعث تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایسی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اشارہ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہاں پہ رسول کیوں کہا؟ کہ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا۔ یعنی رسول یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کیا چاہتے ہیں، بندے کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، رسول یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے۔ یا ایھا الرسول، اور کوئی بھی داعی جو ہوتا ہے وہ رسول کا نائب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، قطع نظر اس کے کہ لوگ اس پہ پھول برساتے ہیں یا لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، اسے اس چیز سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، حزن غمگین کرنا، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر کی طرف، بڑھے جا رہے ہیں کفر کی طرف، من الذین قالوا،
ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے آئے، انہوں نے کہا بافواہہم، اپنے منہوں سے، فمن کی جمع ہے، اور بافواہہم کی جو استعمال ہے قرآن مجید میں، یہ تقریباً ہر جگہ منافقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی کبھی یوں نہیں کہا جائے گا کہ مومنوں نے یہ بات بافواہہم کہی کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں، یہ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں یہ لفظ استعمال ہوا. بافواہہم، اپنے منہوں سے کہا، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ منافقین کے بارے میں ہے جو یہود میں سے جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ڈٹ گئے یہودیت پر. یعنی پہلے منافقین کا ذکر تھا اور منافقین کی کثرت یہود میں سے تھی، اب ان کا ذکر کیا جو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے یہودی پن پر. سماعون للکذب، سما جو ہے نا یہ سمع سے مبالغہ ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی جلدی سننے والے ہیں جھوٹی بات کو، اور سمع کا معنی ایک ہوتا ہے قبول کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں یار میں نے اسے 25 مرتبہ کہا وہ میری سنتا ہی نہیں، تو سنتا نہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ قبول نہیں کرتا. ہمارے عرف میں یہ لفظ کبھی کبھی قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو سماعون للکذب، ان کا المیہ یہ ہے کہ اچھی بات کو قبول نہیں کرتے اور جھوٹی بات کو دوڑ کے قبول کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، جو لوگ آئے تھے نا سرکار کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، ان کو کسی نے بھیجا تھا. وہ بھیجنے والے نہیں آئے تھے، انہوں نے صرف بھیج دیا تھا. جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے نا کہ بڑے بندے کسی کو بھیج دیتے ہیں آگے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہے سماعون لقوم آخرین، یہ قبول کرنے والے ہیں دوسرے لوگوں کی بات کو، لم یأتوک، جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کی کتاب کو اپنا مرشد نہیں بناتے، اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما نہیں بناتے، بلکہ جب کتاب الہی سے ان کا مفاد ٹکرا جاتا ہے تو یہ کتاب الہی کے کلمات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے. سماعون یحرفون الکلمہ، بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضعہ، اس کے مقامات سے. مواضع موضع کی جمع ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم دیے جاؤ یہ چیز، یعنی اگر تمہیں یہ کہیں نا کہ جھوٹے مار دو بھی اس کو، تو فخذوہ، تم اس کو لے لینا. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر تمہیں یہ چیز نہ دی جائے تو پھر اس سے احتراز کرنا. اگر وہ کہیں کہ اس کو رجم کر دو، پھر نہیں ان کی بات ماننی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کے دل اتنے کھوٹے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو اپنے مفاد کے لیے ماننا چاہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں انکار کر دو، ایسے سرکش بندوں پر اللہ اپنی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں میں ڈال دیتا ہے، گمراہی کے فتنوں میں ڈال دیتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فتنتہ، اس کے لیے فتنہ کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے مخاطب تو اس کے لیے مالک نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی. اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لم یرد اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کر دے ان کے دلوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے وہ ایمان کی طرف نہیں آئے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان کی طرف نہیں آئے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطے کو بیان کیا جائے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے مور لگا دیا، وہ نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ دیکھیں گے، اس لیے نہیں کہ مور لگا دی، نہیں، انہوں نے دیکھنا سننا ترک کر دیا تھا حق کو، اس لیے ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی۔ یہ اللہ کے ایک ضابطے کا بیان ہے، ضابطہ گمراہی و ہدایت کا۔ تو ارشاد فرمایا لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ یعنی جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے تھے اس لیے کرتے تھے نا کہ ہماری بڑی بات بنی ہوئی ہے، لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، لوگ ہمیں بڑے نذرانے دیتے ہیں، ہماری بڑی عزتیں ہیں۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا اب عزتیں اس کو ملیں گی جو میرے نبی کے قدموں میں آئے گا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، سکندر رومی مٹ گیا بلال کا نام آئے گا تو لاکھوں گردنیں عقیدت سے جھک جائیں گی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، پھر فرمایا جھوٹی بات کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ یعنی یہ بندے کی نفسیات ہوتی ہے، ایک بندے کو آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں، تس سے مس نہیں ہوگا، اسے کوئی بری بات 5% بتائیں وہ 15% اپنے پاس سے لگا کے فوراً آگے پھیلائے گا، اور اس کو وہ بڑی کو کامیابی سمجھے گا۔ جب سوچ نیگیٹو ہو جائے تو پھر میرے رب کا عذاب آیا ہوتا ہے، جب سوچ پازیٹو ہو جائے تو اس بندے کو میرے رب نے تھاما ہوتا ہے، میرا خدا اس بندے پہ کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا سماعون للکذب، وہ بڑی جلدی قبول کرتے ہیں جھوٹی بات کو، اکالون للسحت، اور بڑی شدت سے کھانے والے ہیں رشوت کو، حرام خوری کو۔ اس سے مراد وہ ہے جو وہ پیسے لے کر دین کے حکم بدل دیا کرتے تھے، پیسے لے کر دین کے حکم بدل دیا کرتے تھے، اس کو یہاں پر سحت کہا گیا۔ سحت رشوت کو کہا جاتا ہے، اور رشوت کی تعریف یہ ہے، یاد رکھنا، ما یعطی لاحقاق الباطل او لابطال حق، ہر وہ چیز جو حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت ہے۔ یعنی ایک بندے کا حق نہیں ہے، وہ پیسے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ایک بندے کا حق نہیں ہے، اس نے رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، کیا کیا اس نے؟ حق کو باطل کیا، باطل کو حق کیا، یہ رشوت ہے۔ اور اگر ایک بندے کا بجلی کا میٹر ہی نہ لگے، میں مثال دے رہا ہوں، یا کوئی اس کا جائز کام نہ ہو جو اس کو ہونا چاہیے شہری ہونے کے ناطے، پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے، تو وہ اگر پیسے دے دیتا ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو بہت اچھا کرتا ہے، اگر کوئی نہیں دیتا کہ یہ جائز نہیں ہے یا کوئی بھی اس کا سبب ہے تو بہت اچھا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا حق دینے کے لیے دے دے تو اس نے رشوت نہیں دی، لینے والے نے رشوت لی ہے، اس نے اپنا حق لینے کے لیے کیا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں یہ چیزیں اللہ ماشاءاللہ اس کا بہت زیادہ دخل ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، یعنی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا جائز یا ان سے اعراض فرما لیں، یعنی آپ فیصلہ فرمو، انہوں نے ریاست مدینہ کو قبول تو کیا تھا، لیکن جو ان کے ذاتی قسم کے معاملات تھے اس میں سرکار کو اختیار تھا کہ وہ فیصلہ آپ ان کا کریں یا نہ کریں۔ اور آردانہم بین توردانہم، اگر آپ نے ان سے اعراض کر لیا، فلن یضروک شیئا، تو وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن حکمتا، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط، پھر آپ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ یہ امر دوام کے لیے ہے کہ جیسے آپ پہلے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، اب بھی انصاف سے فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فیصلہ تو ہر بندہ کرتا ہے نا، گھروں میں فیصلے ہوتے ہیں، بچوں میں فیصلے ہوتے ہیں، بھائیوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جو بندہ انصاف کرتا ہے
اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. فیصلے صرف جج عدالتوں میں نہیں کرتے، ہر بندہ جج ہوتا ہے اپنی جگہ پر. کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر بندہ بادشاہ ہے اور اس کی ایک رعایا ہے یہاں تک اس کا اختیار چلتا ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، کیسے آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو تورات میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق کر لیں. فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم ہے یہ رجم کرنا. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، یعنی آپ سے فیصلہ کروائیں گے، اگر فیصلہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا ہٹ جائیں گے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ماننے والے نہیں ہیں، نہ قرآن پر ایمان لائے ہیں نہ تورات پر ایمان لانے والے ہیں. وہ تو اپنے مفاد کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے مفاد پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی یہ کہ جو حد ہے، جی حد جو نافذ، کسی جرم پہ حد جو نافذ کرے گی وہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ قاضی کرے گا. اسٹیٹ کرے گی. اسٹیٹ کرے گا. تو عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے وہ کیا؟ نہیں، عام آدمی حد تو نافذ نہیں کر سکتا نا. عام آدمی تو یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی وہ دیکھتا ہے برائی، اس کو وہ طاقتور ہے تو کہ پیچھے ہٹ جائے، میں تجھے پھینٹا لگاؤں گا، ڈرا دے اس کو. یا یہ ہے کہ اس کو زبان سے برا کہے، اس کو سمجھائے، یا پھر کم از کم دل میں اسے برا جانے. حد نافذ کرنا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، یہ فرد نہیں کر سکتا. ریاست کے پاس کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ ریاست کے پاس مظلوم جائے گا اور کون جائے گا؟ اگر مظلوم نہیں جاتا اور دوسرے لوگ دیکھتے ریاست خود بھی ایکشن لے سکتی، جیسے ہمارے جج لے لیتے ہیں، وہ 100 موٹو ایکشن جو لیتے ہیں. ہاں وہ خیر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ معاف کرنا، وہ جب نیا نیا روپیہ چلا نا تو روپے پر تصویر ہوتی تھی، اب بھی ہے. تو علماء میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں جائز. تو انڈیا کے ایک بڑے ماہر قسم کے بڑے مفکر ٹائپ عالم تھے، انہوں نے کہا یار میں جو بھی کہوں روپیہ چلتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی اعلان کرتے رہتے ہیں، ابھی ہم جمعے پر 1 بجے تقریر شروع کرتے ہیں، وقت پہ آنا لوگوں نے اپنے موقع پر ہی ہے. تو یہ جو ہم نے ادھر وہ اشتہار سا بھی بنایا ہے، فیس بک پر بھی ہے، یہاں لگایا بھی ہے کہ جو سوال و جواب کی نشست کام شروع کر رہے ہیں، پہلا اور تیسرا اتوار عصر کی نماز سے مغرب تک اس مسجد میں اوپر ایک کمرہ ہے، اس میں تو اس میں آپ احباب اگر کوئی بات ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی سوال و جواب ہو وغیرہ وغیرہ تو تشریف لائیں، اور کسی صاحب کا کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ بھی تشریف لائے. تو انشاءاللہ یہ یعنی اس سوموار اتوار، میں نے پہلے سوموار تو نہیں کہہ دیا، اتوار، یہ جو اتوار آ رہا ہے اس اتوار کو انشاءاللہ وہ نشست ہوگی. تو اگر بالفرض کوئی بندہ بھی سوال نہیں کرتا، یہ جو میں جمعے پر 5 منٹ لیتا ہوں بعد میں، ایکچوئل تو وہ سوال و جواب کے لیے تھا. جب سوال نہیں ہوتے پھر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم کوئی عقائد یا کوئی ایسی چیز شروع کر لیں گے. بالخصوص یہ جو ہمارے بچے ہیں اس مدرسے میں پڑھنے والے، میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں وہ بنیادی باتیں بتاؤں جو ان کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی ان کے کام ہیں. اور کچھ عشاء 8 بجے اگلے جمعے کو، سوا پر ہی ہوگی اگلے جمعے کو. کل کر دیں گے آپ، کل سے 8 بجے. آپ نے اعلان تو نہیں کیا پھر نماز کا، ٹھیک ہے. درس یعنی درس والے جو لوگ دور سے تشریف لاتے ہیں، ہاں وہ ذہن میں رکھیں کہ اگلا جو عشاء کی نماز ہوگی اگلے بدھ کو وہ 8 بجے ہوگی. وہی بیان کریں گے عقیدے کے بعد، اب ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ.
إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وأصحابه